اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوجوانی کی عمر میں انہوں نے جو انٹرپرونیل ورک کیے، انہوں نے جو ٹریڈ اور کامرس میں اپنی جوانی میں اتنے بڑے بڑے کام کیے، ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو لیے چلتا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی صرف 12 برس کی عمر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف جاتے ہیں۔ 12 سال کی عمر میں اتنا بڑا ایکسپوجر ماشاءاللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قافلہ، تجارتی قافلہ شام پہنچتا ہے۔ شام کے شہر بصرہ میں یہ قافلہ رکتا ہے۔ وہاں پہ اتفاق سے ایک یہودی راہب ہے، اس نے بڑی امپورٹنٹ چیز نوٹ کی، اور اس نے دیکھا کہ ایک بادل کا ایک ٹکڑا اس قافلے کے اوپر صاحبان کی طرح سایہ کر رہا ہے مسلسل۔ یہ جو اس زمانے کے جو راہب تھے، اس زمانے کے جو یہودی تھے، وہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ آخری نبی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں یا لانے والے ہیں، اور وہ اس کھوج میں رہتے تھے کہ وہ کون ہے جس کو آخری نبوت کا سہرا جسے ملتا ہے۔ اس یہودی راہب نے جب یہ چیز نوٹ کی تو اس نے اس پورے قافلے والوں کو اپنے ہاں مدعو کیا، اور اس نے ان ساروں سے ملاقات کی، لیکن اسے ان میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملا جس کو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں اس کے اندر نبی ہونے کی خصوصیات ہے۔ پھر اس نے قافلے والوں سے پوچھا کہ کیا آپ کے سارے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں اس دعوت میں، یا کوئی رہتا ہے؟ تو ان میں سے کسی نے جواب دیا کہ نہیں، ہم سب تو آ چکے ہیں، لیکن ایک بچہ ہے جسے ہم نے اپنے تجارتی سامان کے لیے اور سواریوں کی دیکھ بھال کے لیے باہر رکھ چھوڑا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں اسے بھی بلائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ باہر دیکھ بھال کر رہے تھے، انہیں بلایا گیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ 12 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا اس تجارتی قافلے کے اندر، اور آپ نے دیکھا کہ وہ تجارتی سامان کی اور اونٹ کی رکھوالی کر رہے تھے۔ اب ہم دوسری اسٹیج پہ لیے چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور کارنامہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 15 سال ہوگی تقریباً، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے، اور حضرت ابو طالب ان کے اپنے بھی بچے تھے، کافی کثیر العیال تھے۔ ان کی فائنینشیل ہیلپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم عمر میں ہی انہوں نے یہ سوچا کہ مکہ والوں کی بکریاں چرائی جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحرا میں تھے یا پہاڑی علاقے پہ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں چند قیرات کے عوض۔ قیرات جو ہے یہ کرنسی کی ایک اماؤنٹ ہے جو دینار اور درہم سے کم ہوتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی بھی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہیں چرائی ہوں، اور مفسرین اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بکریاں چرانے کے ذریعے اپنے نبیوں کو نرم دلی، صبر اور قائدانہ صلاحیتوں سے آگاہی دیتا ہے، ان کی ٹریننگ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بات جو میں بتانا چاہوں گا، دیکھیں 15 ایئرس کی عمر، اتنی نوعمری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انٹرپرینوریل ورک کیا۔ بیسیکلی وہاں پہ جو بکریاں یا مویشیاں ہوتی تھیں وہ لوگوں کی مین کور ایسٹس ہوتی تھیں، اور کوئی بھی اپنی کور ایسٹس اس طرح سے کسی کو چرانے کے لیے نہیں دیتا انلیس کہ اس کا بڑا اعتماد ہو کہ یہ بندہ کیپیبل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے 15 سال کی عمر میں اپنی بکریاں چرانے کے لیے دے دی، وہ بھی معاوضے کے ساتھ۔ اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نوعمری میں ہی بڑی میچورٹی تھی ان کے اندر، اور بڑی انٹرپرینوریل اسکلز تھی ان کے اندر۔ یہ اس زمانے کے انٹرپرینوریل کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس زمانے کے کاروباری صلاحیت کے حساب سے ایک بہت بڑا کام تھا۔ اب تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سے 20 سال کی عمر میں باقاعدہ تجارت شروع کر دی پارٹنرشپ کے تحت۔ صاحب الصاحب پارٹنر ہوا کرتا تھا، اور یہ لوگ پارٹنرشپ میں خرید و فروخت اور ٹریڈنگ کیا کرتے تھے مکہ سے دور مشہور بازاروں میں، مارکیٹس میں، جس میں سے ایک بازار اوکاز بھی تھا جو ابھی بھی قائم ہے وہاں پر۔ اور اس کا ایک بڑی انٹرسٹنگ واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ جب فتح مکہ کے دوران ایک صحابہ کرام ایک شخص کو لے کر آئے اور اس کا تعارف کروانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ان کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے پارٹنر تھے اور یہ میرے شراکت دار تھے، میں نے ان کے ساتھ بزنس کیا ہے اور یہ بہت اچھی ڈیلنگ تھی ان کی۔ اور پھر صاحب الصاحب نے جواب دیا کہ یہ محمد میرے بہترین پارٹنروں میں سے تھے، ان کے ساتھ بہترین کاروبار رہا اور معاملات کو سلجھانے میں اور دیانتداری میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سے 20 سال کی عمر میں باقاعدہ پارٹنرشپ میں کاروبار کیا مدینہ کے مین مارکیٹس کے اندر۔ دس از امیزنگ۔ اور اب میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ اسٹیج پہ لے جاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بزنس اسکلز
اور میں کہتا ہوں فائنینشیل اسکلز. میں یہ کہوں گا یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ مکہ کی سوسائٹی میں ایک بینک کا رول ادا کیا، فائنینشیل ایکسپرٹ کا رول کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا جو بینک ایک کام کرتا ہے، وہ بھی مفت. 20 سے 25 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھواتے تھے. اور وہ امانتیں کیا ہوتی تھی؟ ان کے قیمتی ایسٹس ہوتے تھے، ان کے سونے چاندی کے سکے، یعنی کہ ان کے پیسے، ان کے زیورات، ان کے قیمتی کپڑے، قیمتی دستاویزات اور دوسری قیمتی چیزیں وہ بلا جھجک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھواتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سروس بلا معاوضہ لوگوں کو دیا کرتے تھے. یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرے میں ایک پرو ایکٹیو اور معاشرے کو فائدہ پہنچانے کا ایک ان کی جو عادت تھی. انہوں نے بیسکلی میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے ایک مکہ کے اندر اس زمانے میں ایک اسلامک بینکنگ کا رول ادا کیا. اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا آخر میں جب مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ قتل کرنے کا ارادہ کیا، انہیں دارالندوہ میں انہوں نے یہ پلان بنایا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کرائے کے قاتل حضور کے گھر کے چاروں طرف معین کر دیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈوائز کیا کہ وہ ہجرت کر جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، اس لیے کہ ان کے پاس بہت ساری امانتیں لوگوں کی رکھی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امانتوں کو واپس کرنے کا اتنا فول پروف انتظام کیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، تم یہ میری حضرمی سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پہ آج رات سو جاؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، ایک مٹھی میں انہوں نے دھول اٹھائی اور ان کرائے کے قاتل جو باہر موجود تھے، پہرا دے رہے تھے، ان کی طرف وہ دھول اڑا دی. اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر چلے گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائز کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ ساری امانت، جن لوگوں کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر کے آپ مدینہ آئیں. مشرکین اور کافرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے الزام لگاتے تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، شاعر کہا، مجنوں کہا، کاہن کہا، لیکن انہوں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بددیانتی کا الزام نہیں دیا. اب ہم چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بزنس کا اور انٹرپرنوریل اسکلز کا ایک اور گولڈن چیپٹر. حضور صلی اللہ 25 برس کے ہو چکے ہیں، امین اور صادق کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں. اور مکہ کی امیر ترین اور معزز خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے ان کے بارے میں. وہ اپنا تجارتی قافلہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شام بھیجا کرتی تھیں. انہوں نے اس دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کی اور انہیں دوگنے کمیشن کی آفر کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے چچا سے اس کا مشورہ کیا اور ان کی رضامندی کے بعد یہ آفر قبول کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کا قافلہ لے کر شام جاتے ہیں اور اس پہ انہوں نے اپنی تجارتی دانشمندی سے اور تجارتی بصیرت سے اتنی زبردست ٹریڈنگ کی کہ اس مشن کے اوپر دگنا منافع ہوا. حضرت خدیجہ کو، حضرت سیدہ خدیجہ کے جو غلام تھے میسرہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کر سکیں اس مشن کے دوران. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی بصیرت، ایمانداری اور دیانتداری کا آنکھوں دیکھا ثبوت سیدہ خدیجہ کو بتایا اور وہ اتنی متاثر ہوئیں اس سے کہ انہوں نے چند ہی مہینوں بعد نکاح کا پیغام بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پھر اپنے بزرگوں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد وہ نکاح کا پیغام قبول کیا. اور 2 یا 3 مہینے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی تاریخ کی، دنیا کی تاریخ کی سب سے عظیم شادی اور سب سے عظیم نکاح پائے تکمیل کو پہنچا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.